حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے مکے سے نکل کر مدینے کو جانے کے بعد مدینے میں قیام کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کا انتخاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جہاں میری اونٹنی بیٹھ گئی تھی، مطلب مدینے میں داخل ہونے کے بعد اسی مقام کو مسجد بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل بہت اچھی بات ہے، جس جگہ اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی اسی مقام پر ہم مسجد تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ اب معلوم تو کریں کہ وہ زمین کس کی ہے، زمین ہم خرید لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو جب سرچ کیا گیا اس زمین کے مالکوں کے بارے میں تو وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، جس میں سے ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا۔ سہل اور سہیل دونوں کے دونوں یتیم بچے تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ ہماری زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو بچے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کا رسول اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو ہم اپنی زمین کو مفت میں دے دیں گے، فری میں دے دیں گے، ہم وقف کر دیں گے اور ہم پیسے نہیں لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں یتیم بچوں کی زمین کو فری میں نہیں لے سکتا، یتیم بچوں کی زمین کو میں مفت میں نہیں لے سکتا بلکہ قیمت ادا کرنا ہی ہوگا۔ ان بچوں نے اصرار کیا لیکن نبی نے نہیں مانا۔ ان کی والدہ کو پتا چلا کہ اللہ کا رسول جو ہے زمین لینا چاہتے ہیں اور پیسے دینا چاہتے ہیں، تو والدہ نے بھی کہا کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، پیسے لینا ہوگا۔ ذرا دیکھیں آپ، یتیم کی زمین کو آج اگر نبی فری میں لے لیتے ہیں تو کل بعد میں چل کر یعنی کسی بھی یتیم بچے کی زمین پر کوئی آدمی مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر وہ لے سکتا ہے۔ یتیم کا حق نہیں مارا جانا۔ ایک طرف مسجد کی تعمیر ہو رہی اور دوسری طرف یتیم کھڑا ہوا ہے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے مقابلے میں یتیم کا مال اہم قرار دیا۔ مسجد تعمیر ہو سکتی ہے بھائی، مسجد سے بڑھ کر مطلب یعنی مسجد یتیم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یتیم کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یتیم کے مال سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یتیم کی پراپرٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو گویا اللہ کے رسول نے ایک طرف مسجد نبوی ہے، دوسرے طرف یتیم کا حق ہے، تو آپ نے یتیم کے حق کو بلند قرار دیا مسجد کے مقابلے میں۔ تو گویا ایک آدمی کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کرتا ہے تو گویا وہ مسجد سے بھی بڑھ کر وہ جرم کر رہا ہے۔ اللہ کا رسول مسجد بنانے کے لیے نہیں لیے، تم اپنے ذاتی کام کے لیے کسی یتیم زمین پر قبضہ کر رہے ہو، تو گویا اللہ کا رسول نے کلیئر میسج دیا کہ نہیں، یتیم کی زمین پر ہم مسجد قائم نہیں کریں گے۔ کہا راضی ہو گئے پیسے لینے کے لیے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیسے دینے کی بات آئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ رقم کو ادا کرنے والے تھے، سب سے پہلے رقم ادا کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو گویا مسجد نبوی کی سنگ بنیاد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے بلبوتے پر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مال ڈونیٹ کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مسجد کو وقف کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلا کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ کچھ صحابہ لکڑیاں لا رہے ہیں، کچھ صحابہ مٹی لا رہے ہیں، کچھ صحابہ پتھر لا رہے ہیں، کچھ صحابہ پتے لا رہے ہیں، کچھ صحابہ جھاڑو کو توڑ کر لا رہے ہیں، کچھ صحابہ پتھر رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا رسول اینٹ اپنے کندھے پر اٹھا اٹھا کر لا کر رکھ رہے ہیں۔ تو گویا پیسہ تو ایک مالدار کا استعمال ہوا تھا، لیکن مسجد کی تعمیر میں ہر امیر اور ہر غریب کا حصہ تھا۔ ماشاءاللہ ہر غریب کا اس میں حصہ ہے۔ کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی اونٹ اٹھا رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی لکڑی گاڑ رہا ہے، کوئی لکڑی باندھ رہا ہے، کوئی پتے ڈال رہا ہے، کوئی چھت بنا رہا ہے، سارے کے سارے اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو گویا کسی بھی جگہ مسجد بن رہی ہے تو ہمارے معاشرے کے ہر آدمی کا کنٹریبیوشن اس میں ہونا چاہیے۔
مالدار کا بھی کنٹریبیوشن ہونا، غریب کا بھی کنٹریبیوشن ہونا. غریب جو ہے تھوڑے پیسے ڈالے، غریب محنت کرے، غریب ٹائم دے، غریب ٹائم لگائے، غریب نگرانی کرے، غریب پانی جو ہے اس کو مارے، غریب جو ہے اس کچھ نہ کچھ کرے. ہر ایک کا کنٹریبیوشن اس مسجد کے اندر ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تعمیر کے وہاں پر کنٹریبیوشن ہوا. ماشاءاللہ یہ مسجد پہلی مدینہ منورہ کی وقف کی مسجد تھی، جو کہ وقف کا نام سنتے ہی آج یعنی ذرا سا آدمی یعنی پریشان ہو جاتا ہے. آج اوقاف کا کیا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وقف شروع ہوا. آپ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین وقف کر دی، مطلب اللہ کے نام پر. ابھی زمین کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، اور کسی اور غیر کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. مسجد اس کو وقف کہا جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی فتح میں جب مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو عمر فاروق کے حق میں زبردست باغیچہ آیا، بہت ہی پیارا باغیچہ آیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باغیچہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت نفع بخش ہے، بہت مال کمانے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس باغیچے کو میں نہیں رکھنا چاہتا، مسلمانوں کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہوں، تو باغیچے تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس باغیچے کو تقسیم مت کرو، بلکہ باغیچے کو رکھو. باغیچے سے جو بھی آمدنی آتی وہ مال مسلمانوں کو وقف کر دو، یعنی غریبوں کے حق میں تم تقسیم کر دو. تو اس کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد وقف کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باغیچہ وقف کر دیا. حضرت علی رضی اللہ نے اپنی باغیچہ وقف کر دیا. اسی زمانے سے وقف کرنا، مسلمانوں کے نام پر وقف کر دینا، اللہ کے نام پر وقف کر دینا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے ہندوستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں کے بادشاہوں نے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے اور ہسپتال کے لیے بڑی بڑی زمینیں وقف کر دی ماشاءاللہ. بڑی بڑی زمینیں اللہ کے نام پہ وقف کر دی. جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ادارے اللہ کے نام پر جس نے خیرات کیا ہے زمین کو، اسی زمین پر وہ ادارہ بنا ہوا ہے. جب یہ ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد یہ جو اللہ کے نام پر زمین جو ہے لگا دی گئی تھی، غریب مسلمانوں کو فائدہ ہونا، مستقل بچوں کو فائدہ ہونا، امت مسلم فائدہ ہونا، یہ اس کا انٹینشن تھا. لیکن جب یہ مطلب زمین کو لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ بھئی یہ زمین کسی کی نگرانی میں نہیں ہے تو زمین ختم ہو جائے گی. تو نگرانی ایک نگران مقرر کرنا. تو نگران مقرر کب ہوا؟ 1954 میں وقف بورڈ کا کانسیپٹ لایا گیا، قانون بنایا گیا کہ زمین یہاں پھیلی ہوئی ہے، اب یہ گھر بنا رہا ہے، یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، یہ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. تو ایک وقف کا رول بنایا گیا، قانون بنایا گیا کہ بھائی کوئی زمین جو ہے نہیں لے سکتا. وقف بورڈ کو جو ہے اس کو جو ہے لایا گیا. ایک ہے وقف بورڈ جو ہر ریاست میں جو ہے اپنی ریاست میں پھیلے ہوئے سارے زمینوں کی نگرانی کرتا ہے. اور پھر وقف کونسل ہوتا ہے، مطلب پورے انڈیا میں جتنے بھی ریاستیں ہیں ان تمام ریاستوں پر جو نگران ہوتا ہے اس کو وقف کونسل کہتے ہیں. وقف کونسل کہتے ہیں. پورے انڈیا لیول میں وہ دیکھتا ہے، ہر سٹیٹ کے لیول میں یہ دیکھتا ہے. اس طرح 31 وقف بورڈ ہیں ہر سٹیٹ کے اندر، اور ایک وقف کونسل ہے سب سے بڑا. چل رہا لیکن پھر بھی خیانت نہیں رکی. قبضہ کر رہے ہیں لوگ اور ہڑپ لے رہے ہیں لوگ، بیچ رہے ہیں لوگ، فلاں کر رہے ہیں. تو پھر 1995 میں اور سخت رول لایا گیا اور سخت قانون لایا گیا کہ جو بھی زمین قبضہ کر رکھا ہے اسے واپس لینے کے لیے عدالت میں ہم یہ ڈال رہے ہیں، مطلب کیس ڈال رہے ہیں. تو کیس چلتے 10 15 20 سال کیس چل رہا ہے اور زمین کو لوگ بھول جا رہے ہیں. جب یہ عدالت کے قصے، عدالت کے پرابلمز بہت لمبے چلنے لگے تو الگ سے عدالت قائم کی گئی جس کو وقف ٹریبیونل کہتے ہیں. وہ عدالت کیا کرتی ہے؟ جتنے بھی مطلب وقف کے کیسز ہیں یہاں پر فاسٹ ٹریک میں جو ہے سالو کر کے جس کی زمین ہے اس کو حوالے کرنا وقف ٹریبیونل آیا. اور وہ حکومت کا ہی عدالت ہے
مسلمانوں کی عدالت نہیں ہے، حکومت کی عدالت ہے یہ، اور حکومت کے آدمی، حکومت کا جج، سب کچھ یہاں پر وہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ وقف ٹریبونل آیا تو وقف بورڈ مطلب ریاستی سطح پر وقف ٹریبونل جو بھی کیسز آتے ہیں وہاں بھیجیں گے تو لمبا چلتا، یہاں لے کر آؤ تاکہ جلدی سالو ہو جائے مسئلے۔ پھر وقف کونسل تمام انڈیا میں جو ہے نگرانی کرنے والی، اب یہ چل رہا ہے۔ اس میں بہت سا رول بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، اس میں سے ایک قانون یہ تھا وقف بائی یوزر۔ بھئی وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مان لو مسجد تقی الدین وقف کی زمین پر بنی ہوئی، مثال کے طور پر بن کے 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 500 سال ہو گئے، مثال کے طور پر۔ اب 500 سال ہو گئے، اب یہ وقف کے لیے کوئی کاغذات ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ کون ڈونیٹ کرے اس کا کچھ ریکارڈ ہے کیا؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 500 سال سے مسجد چل رہی ہے۔ تو مطلب وقف بائی یوزر، مطلب اس کو استعمال کو دیکھ کر اس کو وقف تصور کیا جائے گا، اگرچہ کہ ریکارڈ نہ بھی ہو، اگرچہ کاغذ نہ بھی ہو۔ یہ زمین کس کی سمجھائے گی؟ اوقاف کی سمجھی جائے گی۔ ایک رول بنایا گیا، اور اس رول کی وجہ سے سارے کے سارے جتنی پراپرٹیز ہیں وہ سیف ہو گئے۔ بھئی مطلب جو ہے ایک بادشاہ نے مسجد بنائی، بادشاہ مسجد بنا کر 700 سال ہو گئے۔ 700 سال کا کیا ریکارڈ ہے؟ یہاں پر کوئی پیپر ہے ان کے پاس یہ وقف کی ہے؟ کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی کاغذات نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ تو وہ رول آنے سے یہ مسجد سیف ہو گئی۔ بھئی 700 سال سے مسجد ہے تو یہ وقف کی ہوگی۔ کیوں؟ اتنے سالوں سے کوئی دعویٰ نہیں کرا، اتنے سالوں سے آ کر کوئی میرا مطلب کوئی کیس نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا، اب تک وہ فی سبیل اللہ استعمال ہوتے جا رہا ہے، تو اس کو اوقاف میں شمار کیا گیا۔ یہ قانون تھے، سب کچھ تھے، لیکن اب جو قانون آ رہے ہیں نا، وہ قانون یہ اوقاف کی ساری زمینوں کو کھینچ لینے کے لیے قانون بنائے گئے۔ زمینوں کو کھینچنے قانون بنایا گیا۔ کیسا قانون؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بھئی دیکھو یہ وقف بورڈ ہے نا، اس میں 2 غیر مسلم رہیں گے۔ اچھا، 2 غیر مسلم سے رہیں گے، وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم اس میں رہ رہے ہیں، تو کیا ہندو وقف بورڈ میں کوئی مسلمان جا سکتا؟ نہیں۔ بدھزم کے وقف بورڈ میں کوئی مسلمان جا سکتا؟ نہیں۔ جینزم کے بورڈ میں کوئی جا سکتا؟ نہیں۔ کرسچینٹی کے وقف بورڈ میں کوئی نہیں۔ جب یہاں نہیں جا سکتے کوئی دوسرے لوگ، یہاں پر کیوں غیر مسلم آئے گا؟ یہاں پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یعنی سوال کیا جا رہا ہے، لیکن قانون کیا رہا ہے؟ یہاں پر غیر مسلم آئے گا۔ ابھی غیر مسلم آنے سے کیا پرابلم بھائی؟ یہ غیر مسلم سے کیا پرابلم؟ بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ کیا پرابلم؟ مان لو مسجد تقی الدین کی زمین 5 ایکڑ زمین ہے، چھوٹے سی جگہ پر زمین مسجد بنی ہوئی ہے اور پوری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، تو یہ غیر مسلم آدمی جو اس میں بورڈ میں بیٹھا ہوا کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنی زمین پڑی ہوئی بیکار پڑی ہوئی ہے، ایک کام کریں گے، ہمارے جو ہے پورے محلے والوں کو کوئی پارکنگ جگہ نہیں، اس جگہ پارکنگ کو چھوڑ دو، پارکنگ کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہاں پر جب یہ شوشہ نکالے گا نا، پھر جا کر آگے کاروائی کر کے وہ زمین کو جو ہے یعنی ختم کر دے گا، وہ پارکنگ الاٹ کر دے گا۔ وقف کیوں ہوئی تھی؟ مسجد کے لیے، اب استعمال کس کے لیے ہو رہی؟ پارکنگ کے لیے۔ تو جو وقف کی جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ مقصد کلوز ہو رہا ہے۔ بھئی مدرسہ ہے، مدرسہ یہ وقف بورڈ کی زمین بنا ہوا ہے، مدرسے کمیٹی میں 2 غیر مسلم آئیں گے، آ کر بولیں گے بھئی یہ قرآن حدیث ٹھیک ہے، لیکن کل سے ہندوازم کے بارے میں ایک نصاب رکھو، اس میں سلیبس وہ بھی رکھو، کیوں؟ سب کو پڑھنا ہے۔ اب وہ آ کے بولے گا تو پھر مدرسے میں غیر مسلموں کا سلیبس بھی رکھنا پڑے گا۔ جب یہ وہ سلیبس یہ سب آئے گا تو اصل مقصد کیا ہوگا؟ کلوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آج جو ہے عدالت میں یہ بحث چل رہی ہے کہ بھئی غیر مسلم نہیں آنا۔ کیوں؟ جب دوسروں کے پاس کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تو مسلمانوں میں غیر کیسے آ سکتا؟ یہ قانون فی الوقت لڑائی چل رہی عدالت کے اندر۔ دوسرا رول، بھائی اب آئندہ چل کے یہ زمین ہے، مسجد کی زمین ہے 5 ایکڑ 6 ایکڑ، مدرسے بھی نے 10 ایکڑ 15 ایکڑ، کوئی بھی زمین، درگاہ کی زمین ہے 20 ایکڑ زمین ہے، اوکے، کوئی بھی آدمی آ کے کیس ڈال دیتا کہ بھئی یہ زمین ہے نا، یہ وقف کی نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی زمین ہے، کوئی بھی کیس ڈال دیتا۔ اب کیس ڈالتے ہی کیس عدالت میں چلا گیا۔ جب کیس عدالت میں جاتا ہے تو
اب یہ زمین مسجد کے جو بھی متولی ہیں، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، درگاہ کے ذمہ دار، قبر کے ذمہ دار، اب ان کو پروف کرنا پڑتا کہ یہ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے، یہ گورنمنٹ زمین، اچھا گورنمنٹ نے پھر کس کی ہے؟ یہ وقف کی ہے، اچھا وقف کی ہے، پیپر بتاؤ بولتے ہیں ان لوگ، وقف کی ہے، پیپر بتاؤ۔ تو 1400 سال، 800 سال، 600 سال، 700 سال، 500 سال سے زمین وقف کی تھی، کوئی پیپر نہیں اس کا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، ابھی وہاں پر ریکارڈ پیش نہیں کر سکتے، کاغذ پیش نہیں کر سکتے، جب کاغذ پیش نہیں کر سکتے چلو یہ وقف کی نہیں ہوتی، یہ گورنمنٹ کی، خلاص۔ تو جتنے بھی زمینیں اوقاف کی ہیں، ہر زمین پر کوئی بھی کیس کر سکتا کہ یہ زمین اوقاف کی نہیں، گورنمنٹ کی ہے، جیسی گورنمنٹ کی ہے بولتا انہیں اپنے اوقاف کی ثابت کرنے کے لیے پیپر دینا پڑتا، پیپر نہیں دے سکے خلاص گئی ہاتھ سے زمین۔ تو جتنے بھی لاکھوں ایکڑ کی زمین ہے نا، آج پیپراں ہیچ نہیں، جن لوگوں کو بھی ذمہ دار بنایا گیا وہ اتنے نااہل، اتنے ناکارات تھے کہ انہوں نے کوئی سسٹم بنایا نہیں، سارے کی زمینیں بغیر پیپروں کے بغیر ہے، اگر وہ رول آ گیا تو یہ زمین ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کوئی بھی کہہ ڈالے گا یہ زمین وقف کی نہیں بولتا، بس تاج نہیں ہے بولتی، آپ کو ثابت کرنا پڑتا، آپ کو ثابت کرنا پڑتا وقف کی ہے، کیسے ثابت کریں گے آپ؟ پیپر تو نہیں ہے، پھر کیسے ثابت کریں گے آپ؟ تو اگر پیپر نہیں ہے تو زمین گئی، یہ رول آ رہا ہے، بلکہ لایا گیا رول۔ اگر یہ رول اگر عدالت میں اگر یہ پاس ہو جاتا ہے نا، سمجھو ہندوستان میں جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں 1 سال 2 سال میں کلوز ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ پیپر بتاؤ، نو پیپر سر، گئے خلاص، اب تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قانون یہاں پر لایا جا رہا ہے، اور اسی قانون کے خلاف وہاں پر عدالت میں آج لڑائی چل رہی ہے، کل بھی چلا، آج بھی چلا، اور بھی چلنے والا ہے۔ اس طرح اگر جو عدالت میں بیٹھا ہوا ہے وہ ضمیر والا ہے، وہ انصاف والا ہے، تو 100% یہ مسئلہ مسلمانوں کے حق میں ہو سکتا۔ اگر ضمیر بیچنے والا ہے، ضمیر فروش آدمی بیٹھا ہے یا آگے بیٹھے گا، تو یہ پھر مسئلہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم، دعا کرتے رہنا ہے۔ جو کوشش تھی، اب عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انصاف کریں گے ایک ہی دن مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ کیوں؟ سارے کے سارے ایویڈنس ان کے حق میں ہیں، جتنے رول لائے گے وہ سب رول تباہ کرنے والے ہیں، دستور کے خلاف ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف، 25 کے خلاف، 26 کے خلاف، جو بھی رول ہے نا وہ سب کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اسی لیے دعائیں کرنا ہے، اسی لیے مطلب امت مسلموں جاگنا ہے، اسی لیے ذرا اویئرنس لانا ہے، اسی لیے کاغذی کارروائی میں پرفیکٹ ہونا ہے۔ آنے والی جنریشن کے سارے کاغذات پرفیکٹ بناؤ، گاڑی کے، گھر کے، دکان کے، اپنے کاروبار کے، ہر چیز کا کاغذ کی کارروائی کے بل بوتے پہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہر مشکل سے بچائے رکھے، دشمنوں کے بری نگاہوں سے بچائے رکھے، ہر طرح کے وبا سے بچائے رکھے، اور اللہ بد نظری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔